فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے نماز کے واجبات سے متعلق سنا تھا، آپ نے فرائض شرائط وغیرہ کی دہرائی بھی کرائی تھی، واجبات کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تھا۔ تو کچھ واجبات چیدہ پچھلے بھی دہرا دیجئے کہ یہ واجبات ہیں، اور ان کے علاوہ مزید کتنے واجبات ہیں، کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے کم و بیش یعنی نماز پڑھنے والا چاہے اکیلا ہو یا مقتدی ہو، تو ان کی حیثیت سے جو واجبات بنتے ہیں نماز میں، تو وہ تقریباً 30 کی تعداد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ واجبات کا ذکر ہم نے پچھلے سلسلے میں سن لیا تھا۔ مثلا جب ہم نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کا کہنا، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے فرضوں کی، ان کے علاوہ بقیہ کوئی سی بھی نماز ہو، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت اور تیسری چوتھی کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان میں قرات کرنا واجب ہے۔ اور فرض کے علاوہ بقیہ کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ یا وطر، تو اس کی ہر رکعت میں قرات کا کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ان رکعتوں میں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ رکعتوں میں اور تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ اس کے علاوہ سورت کا یا 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کا ملانا یہ واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سنا تھا کہ قومہ کرنا، یعنی رکوع کرنے کے بعد جب سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، قومہ کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سنا تھا کہ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح سے قعدہ اولا، جب ہم 4 رکعت والی کوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت پہ بیٹھا جاتا ہے، تو یہ 2 رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ 3 رکعت والی نماز میں بھی ہے، 3 رکعت والی، یعنی 2 سے زائد رکعت والی جو بھی نماز ہوگی، تو اس کے اندر دوسری رکعت جب ہم پڑھ لیں گے، 2 سجدے کر لیں گے دوسری رکعت کے، تو اس وقت ہمیں بیٹھنا، جس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ اب مزید اور واجبات کا ذکر کیا جائے گا۔ مثلا فرض نماز یا وطر یا سنت مؤکدہ، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات جو پوری پڑھی جاتی ہے، التحیات کے بعد مزید کچھ نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی ہم نے التحیات پڑھ لی فرض میں دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، یا وطر میں دوسری رکعت میں، یا سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا جمعے سے پہلے کی 4 رکعت ہوتی ہیں، تو ان میں جب ہم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے التحیات پڑھ لی، تو التحیات کے بعد کچھ اور نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قعدہ اولا میں جو قعدہ اولا میں التحیات پڑھ لی، عبدہ و رسولہ تک، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی، اب اس کے بعد مزید کچھ اور نہیں پڑھا، جیسے درود پاک ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور دعا نہیں پڑھنی۔ 3 نمازیں آپ نے بتائیں، فرض، وطر اور سنت موقدہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں دوسری رکعت یعنی قعدہ اولا میں جب بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھیں گے، التحیات کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، سنت موقدہ بھی جو 4 رکعت والی ہے، 2 والی ہیں تو اس میں تو پھر آپ درود پاک اس میں تو آگے درود شریف پڑھیں گے۔ 4 رکعت والی سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور دونوں قعدوں میں تشہد پورا پڑھنا، اچھا، یہ الگ سے یعنی واجب، قعدہ اولا
یا قادہ اخیرہ میں جو التحیات پڑھی جا رہی ہے تو التحیات کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. کوئی لفظ چھوٹا تو واجب, کوئی لفظ چھوٹے گا تو واجب چھوٹ جائے گا, اور اگر بھولے سے اگر کوئی لفظ چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن ہے. تو بہرحال اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا ہے واجب ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے کہا کہ قادہ اولا جو ہوگا فرض, وطر اور سنت موقدہ میں دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو صرف التحیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. التحیات کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد, ٹھیک ہے, جیسے آگے تک پڑھتا چلا گیا, یا اللہم صلی علی سیدنا, یہاں تک پڑھا, پھر یاد آ گیا کہ میں تو فرض نماز پڑھ رہا ہوں یا وطر یا سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس وقت آگے نہیں پڑھنا چاہیے تھا, تو اس صورت میں اگر بے خیالی میں ایسا ہوا, بھولے سے زیادہ پڑھنے میں آ گیا اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے, اور ممکن ہو بھی سکتا ہے کہ عادت ہے کہ تشہد میں درود پاک پڑھا جاتا تو ہے, یہ اگر بھولے سے کسی نے ایسا پڑھا ہے تو اس کو سجدہ سہو اس پہ کرنا لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. البتہ اگر عبدہ و رسولہ تک اس نے التحیات پڑھی قادہ اولا میں, فرض سنت موقدہ اور وطر میں, تو اب اللہم صلی اتنا ہی پڑھا تھا کہ یاد آ گیا, ٹھیک ہے, یا اللہم صلی علی تک ہی پڑھا تھا وہ یاد آ گیا, تو اس صورت میں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ اگر اس نے درود شریف اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا, پھر آگے اتنا اگر پڑھ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر جان بوجھ کر کوئی درود پاک پڑھے گا قادہ اولا میں فرض کی یا وطر کی یا سنت موقدہ کی, ان قادہ اولا میں درود پاک اگر پڑھے گا جان بوجھ کے تو واجب چھوڑنے والا ہوگا, اور واجب چھوڑنے کی بنا پر اب اس کو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اب اس نماز کا اعادہ کرنا, لوٹانا ہی واجب ہوگا. اچھا, جو سنتیں غیر موقدہ ہیں, اثر کی سنتیں جیسے ہوتی ہیں, اثر کی اور ان میں آگے پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر مسنون یہ ہے کہ اس میں یہ درود شریف بھی پڑھیں گے اور بہتر ہے دعا بھی پڑھیں. یعنی التحیات کے بعد سنت غیر موقدہ میں یا 4 رکعت پر مشتمل کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں جیسے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے, تو ان میں ہم دوسری رکعت میں التحیات بھی پڑھیں گے, درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ درود شریف اور دعا فرض میں دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے, وطر کی دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے, اور سنت موقدہ کی دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے. اچھا, اس کے علاوہ مزید چونکہ واجبات نماز میں ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے. لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے. علیکم ورحمۃ اللہ ان کا کہنا واجب نہیں ہے, البتہ ان کا اضافہ سنت ہے. صحیح. تو لفظ السلام کا ادا کرنا یہ واجب ہے. تو اس میں بس اوقات مقتدی حضرات, امام تو سلام پھیرتا ہے, اس کو تو جہر السلام بھی کہتا ہے, ہاں وہ السلام کہہ کر سلام پھیر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز سے اب نکلنے کا وقت آ گیا. تو بعض مقتدی چپ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, صرف گردن وہ بھی گھما دیتے ہیں دائیں اور بائیں. صحیح ہے. تو صرف گردن گھمانے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دائیں طرف گردن پھیرنا یہ سنت ہے, سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں گردن کا گھمانا, یہ کندھوں کو دیکھنا, یہ سنت مستحب طریقہ ہے. لیکن لفظ السلام کی ادائیگی یہ واجب ہے. صحیح. تو یہ مقتدیوں کو بھی لفظ السلام اگر مقتدی نے کہنا چھوڑ دیا لفظ السلام تو کیا کرے گا وہ؟ تو اب اس نے لفظ السلام چھوڑا ہے تو واجب چھوٹا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ واجب یہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا چونکہ اب یہ امام کے پیچھے پیچھے ہی ہے, صحیح, تو بہرحال واجب اس کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. چھوڑے گا تو اس کی نماز کے اعادے کی صورتیں بن سکتی. اور آپ نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ واجب جان بوجھ کر کوئی چھوڑے گا تو اس کو توبہ بھی کرنی ہے. بالکل, کیونکہ اس نے گناہ کا کام کیا, واجب کو چھوڑ دیا, اور اس پھر نے اس کے توبہ بعد کرنی اس ہے. کام کو دوبارہ کرنا. اب ایسی صورت میں اگر لفظ السلام کوئی نہیں کہتا وہ نماز سے ایسے ہی نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو واجب چھوٹا. واجب چھوٹنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی. اب یہاں پہ مزید واجبات میں جیسے ہم وطر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وطر کے لیے اللہ اکبر کہنا, صحیح, جب وطر کی تیسری رکعت ہوتی ہے, ہم سورت پڑھ چکے ہوتے ہیں, دعائے سورت پڑھ قنوت لی سے ہوتی ہے, پہلے جو تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر, تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ اکبر کا لفظ کہنا صحیح, اس موقع پر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وطر کے اندر جب تکبیر قنوت کہی یہ واجب ہے, اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, لیکن دعائے قنوت کے اندر جو مشہور دعا ہے ٹھیک ہے, جس کو لوگ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ونستغفرک, یہ پوری جو آخر تک دعا ہے, اس خاص اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے,
بلکہ اس مقام پر یعنی وطر کی تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ لیا، ہاتھ باندھ لیا، اب اس مقام پر ہمیں کوئی نہ کوئی دعا یہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اب چاہے تو ربنا آتینا فی الدنیا یہ پوری دعا پڑھ لیں، یا ربی جعلنی یہ پڑھ لیں، یا اللہم ربنا اغفر لی یہ پڑھ لیں، تو اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے گا. لیکن بہتر اور سنت یہ ہے کہ جو مشہور و معروف دعا ہے دعائے قنوت اس کو پڑھا جائے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس موقع پر یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. اور جس طرح صورتیں سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح التحیات بھی سکھائی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے قنوت بھی تعلیم فرمائی ہے. تو یہ اس کو یاد کرنا چاہیے. اب ایک عرصہ گزر گیا، نمازیں پڑھتے پڑھتے جوانی سے بڑھاپے تک جا چکے ہیں اور دعائے قنوت یاد نہ ہو، تو یہ ایک المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے. امتحان دینا ہو، شادی کرنی ہو تو امام صاحب مولوی صاحب سنیں گے، کتابوں کو رٹ لیا جاتا ہے. اور نکاح کے وقت آپ نے توجہ دلائی کہ نکاح کے وقت لازم نہیں ہے، لیکن ایک ٹینشن میں آ کے کہ 6 کلمے مجھے یاد کرنے، ایمان مفصل مجمل مجھے یاد کرنے، دعائے قنوت، تو یہ اس بہانے تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن شوق سے یاد کریں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس سنت کو میں اپنے جیتے جی کیوں محروم رہوں اس سنت کی ادائیگی سے؟ تو اس لیے دعائے قنوت باقاعدہ یاد ہونی چاہیے. اچھا، دعائے قنوت یاد نہیں، لیکن کیونکہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی پڑھنا ہے، اب یہ تو یاد نہیں اور کچھ بھی نہ پڑھے، چھوڑ دیا تو اب واجب چھوٹا، اب اس میں واجب چھوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. واجب چھوٹنے کی صورت میں یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز دوبارہ. لوگ کہتے ہیں ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں، ہم سورہ اخلاص پڑھ دی تھی، یا اس طرح کی کوئی اور کلمات یا تسبیحات پڑھ دی تھی. سورہ اخلاص جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جائے، کیونکہ سورہ اخلاص سورت ہے، اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، تو اس مقام پہ بہتر ہے اور دعاؤں کو پڑھا جائے. لیکن اگر کسی نے سورہ اخلاص بنیت دعا بھی اگر کسی نے پڑھ لی تو واجب ادا ہونے کی صورت بن جائے گی، کیونکہ اس مقام پہ دعا یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ اس پر مشتمل کوئی نہ کوئی دعا پڑھنی ہے. لیکن بہتر ہے کہ دعا ہی یاد کی، بالکل دعا یاد کی جائے اور سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. انشاءاللہ مزید ہم واجبات آپ سے سنتے ہیں، کچھ کالز سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے معلوم یہ کرنا ہے، باجماعت نماز پڑھتے ہوئے امام صاحب دوسری رکعت میں بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے اور مقتدی نے لقمہ دیا اللہ اکبر، تو کیا ایسی صورت میں مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. دوسری کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتاری اسرار احمد واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پیشاب یا ریح وغیرہ کی شدت نہیں تھی، لیکن نماز کے دوران اگر شدت محسوس ہو تو اس صورت میں کیا نماز توڑ دینی چاہیے یا نماز مکمل کر کے ہی مکمل سلام کے اوپر ہی ختم کرنی پڑے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور 2 کالز ہیں. پہلی کال اس میں بہت لوگ ملوث بھی ہوتے ہیں، اس میں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا لقمے کے حوالے سے کہ بعض جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں ہیں، تو امام صاحب کو دوسری رکعت میں قاعدہ اولا کرنا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ واجب ہے. وہ قاعدے میں نہ بیٹھے، وہ بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اب کسی نے لقمہ دیا تو اس لقمہ دینے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس میں بڑی جھگڑے وغیرہ کا معاملات ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹوٹ گئی، کوئی کہتا ہے نہیں ٹوٹی. تو اس کے حوالے سے نماز بھی کوئی ایسی چیز ہے ٹوٹ جائے. ہاں جی. تو بہرحال دیکھیں اس میں مسئلہ یہی ہے کہ لقمہ دینے کا مطلب ہے امام کو یہ کہنا کہ آپ نماز میں غلطی کر رہے ہیں، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے یا آپ کو بیٹھنا چاہیے. گویا لقمہ دینا یہ کلام کرنا ہے، نمازی کا گویا کلام کرنا ہے، امام کو نماز کی اصلاح کا گویا بتانا ہے، اشارہ کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کچھ اور کرنا ہے. تو اب شریعت مطہرہ نے اس لقمہ دینا کو، جو کہ کلام ہے، گفتگو ہے، اس گفتگو کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ لفظ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا مناسب کلمات کے ذریعے امام کو یاد دلایا جائے. صحیح. تو چونکہ یہ ہے کلام اور نماز میں کلام کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب چونکہ امام کو اگر لقمہ نہیں دیا گیا بر وقت تو نماز خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.
تو اب شریعت مطہرہ نے مقتدیوں کو یہ ضرورتاً اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ امام کو لقمہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن لقمہ اس وقت دینا کارگر اور مفید ثابت ہوگا جبکہ امام کی نماز میں کسی قسم کی خرابی سے اس کو بچا لیا جائے، ٹھیک ہے، جو یعنی خرابی لقمہ بچانے کے لیے دیا بچانے تھا اور کے لیے، بچا بھی سکیں، بچا سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ خرابی جو امام سے جس خرابی سے ہم بچانا چاہ رہے ہیں وہ امام خرابی کر چکا، ٹھیک ہے، مثلاً اتحیات میں دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اب امام اس وقت کھڑا ہو رہا ہے، یعنی اللہ اکبر عام طور پہ جی، لمبا دراز کھینچ آواز کر میں کہا جاتا لفظ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ موقع ہے لقمہ دینے کا ٹھیک ہے، کہ ہم امام کو واجب چھوڑنے سے بچائیں، ابھی کھڑا ہوا نہیں ابھی ہے، کھڑا نہیں ہوا، ہونے کی لفظ کوشش کر رہے ہیں، اللہ اکبر دراز کہہ رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہونے کی طرف جانے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک موقع ہے کہ امام کو ہم اتحیات میں بٹھائیں، قاعدہ اولیٰ میں بٹھوائیں اور اس پہ سجدہ سہو واجب نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور واجب چھوڑنے سے امام کو بچانے کے لیے لقمہ اس وقت دیا جائے گا کہ جب اس امام ابھی کھڑا نہیں ہوا، کھڑے ہونے کی طرف پوزیشن اس نے اختیار کر ٹانگوں کا لی، خم ابھی سیدھا نہیں ہوا، اس وقت لقمہ دیں گے لفظ اللہ اکبر کہہ کے تاکہ امام کو یاد آ جائے اور امام سے واجب نہ چھوٹے۔ صحیح، اب سوال جیسے انہوں نے کیا ہے کہ امام کھڑا ہو گیا، اگر امام لفظ اللہ اکبر کہہ کے مکمل قیام کی حالت میں آ گیا، پاؤں بھی اس کے سیدھے ہو گئے، کمر بھی اس کی سیدھی ہو گئی، باقاعدہ تیسری رکعت کے لیے جس کو وہ اب قیام کی حالت قیام کی حالت ہم کہیں گے، اگر وہ قیام کی حالت میں آ گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا ہونا تھا کہ سجدہ قاعدہ اولیٰ چھٹنے پر سجدہ سہو لازم ہونا تھا، وہ لازم ہو گیا، ہم امام کو بچا نہیں پائے، صحیح، سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اب امام کی نماز ابھی بھی فاسد نہیں ہوگی ٹھیک ہے، کیونکہ سجدہ سہو لازم ہوا، اب وہ تیسری رکعت پڑھے گا، چوتھی رکعت پڑھے گا، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، ہمارا جو نماز میں واجب چھٹنے کی وجہ سے نماز میں نقصان ہوا وہ نقصان کی پورا ہو تلافی سکتا ہے، بھی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو خرابی ہونی تھی ہو گئی، اس کی تلافی بھی آخر میں ہو سکتی ہے۔ اب ایسے موقع پر لقمہ دینا ٹھیک ہے، کہ امام کھڑا ہو چکا ہے، اب اس کو کہنا کہ بیٹھ جاؤ، صحیح، یعنی یہ کہہ نہیں رہے لیکن اللہ اکبر کہنے کا اس موقع پر مطلب یہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ نے قاعدہ اولیٰ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ضرورت سے زائد کلام، ضرورت تھی نہیں، یہ ہے بلا ضرورت کلام، اور بلا ضرورت کلام کرنا یہ نماز میں فساد لاتا ہے، صحیح، لہذا ایسے مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بے محل بلا ضرورت لقمہ دیا، اور بلا ضرورت لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب اگر امام نے ایسے مقتدی کا کہ جو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی لقمہ دیتا ہے، اب امام اس کا لقمہ لیتا ہے، تو گویا امام نے کس شخص کی بات مانی؟ جو نماز سے جو باہر نماز میں ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو لقمہ دیتے ہی نماز لقمہ ٹوٹ بلا گئی، ضرورت بے محل لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹی، ٹھیک ہے، امام کا واپس اتحیات میں آ کر بیٹھنا گویا ایک بے نمازی کی بات پر عمل کرنا ہوا، ٹھیک ہے، اور یوں نمازی کا غیر نمازی کی بات پہ عمل کرتے ہوئے رکوع سجود یا جو بھی افعال ہیں اعمال ہیں وہ کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر امام نے ایسے موقع پر اگر بیٹھ گیا تو نماز امام کے ساتھ ساتھ پیچھے سارے مقتدیوں کی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر امام کو چاہیے، یہ ہمارے ائمہ کرام اور اماموں کو بھی یہ مسائل یاد ہونے چاہیے ایسے موقع پر کہ اگر وہ اتحیات کی حالت سے یعنی بیٹھنے کے بجائے اب کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آ گیا، ابھی بیٹھا ہے، اکڑو بیٹھ گیا، کھڑا ہونے لگا ہے، اگر لقمہ کوئی دیتا ہے فوراً بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم صحیح، نہیں ہے، لقمہ بھی بر وقت ملا ہے، اور نہ مقتدی کی نماز ٹوٹی نہ امام کی نماز میں کوئی خلل آیا، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوا۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو چکا ہے تیسری رکعت کے لیے مکمل، ٹھیک ہے، اب مقتدی نے لقمہ دیا تو یہ غلط لقمہ ہے، صحیح، اس سے مقتدی کی نماز گئی، ٹھیک ہے، اس اکیلے کی گئی۔ اگر امام نے اس کی بات مانی تو واپس امام آیا کی بھی گئی، تو اس کی بھی واپس گئی، آیا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے میں امام کو چاہیے کہ اس غلط لقمے کو قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، اگرچہ مقتدی اب آواز لگاتے رہیں گے، صحیح یہ آواز لگانے والے 2-4 ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو مسئلہ بھی معلوم نہیں مسئلہ ہوتا، معلوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو امام کو چاہیے کہ اپنا تیسری رکعت کے قیام میں ہی مصروف رہے، صحیح، چوتھی رکعت پڑھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو جو واجب چھوٹا تھا قاعدہ اولیٰ اس کی یہ سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، نماز امام کی اور امام کے پیچھے وہ مقتدی جنہوں نے غلط لقمہ نہیں دیا ان سب کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ جو غلط لقمہ دینے والے مقتدی ہیں ان کو یہ نماز دوبارہ
پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ شامل ہو جائے, دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر. امام تو سلام پھیر چکا ہے نا, یعنی یہ ہم انہی مقتدیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ جو جس نے لقمہ دیا تھا غلط, جی, تو اس کی تیسری رکعت کی ابتدا ہی میں نماز ٹوٹ چکی ہے, ٹوٹ تو گئی. وہ کھڑا ہو کر دوبارہ وہیں شامل ہو جائے. اگر اس کو یہ اتنا سمجھ بوجھ ہوتی تو لقمہ ہی نہ دیتا. ٹھیک ہے, خیر اگر اس کو اپنی غلطی, ہم نے مسئلہ بیان کیا, اب اگر اس کو غلطی اس سے ہو گئی اور یاد آ گیا کہ میں نے تو امام کی نماز خراب کروانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اپنی نماز تو گئی, تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب اس کو چاہیے کہ یہ مقتدی فوراً اپنی نماز کو نئے سرے سے شروع کر کے, یعنی کھڑا ہو, تکبیر تحریمہ کہے اور تیسری رکعت جو چل رہی ہے تیسری اور چوتھی پڑھے, اور اس کے بعد میں پھر بعد میں اپنی جو پہلی دوسری رکعت چھٹی ہیں ان کو ادا کرے. ٹھیک ہے. تو یہ لقمہ دینے کا بھی بسا اوقات ایک بہت تعداد میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں, مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو الحمدللہ عز و جل اپنے مکتبۃ المدینہ سے لقمہ, نماز میں لقمہ دینے کے مسائل, اس پر باقاعدہ بہت مفید معلومات پہ مشتمل فتاوی ہیں, ایک کتاب ہے, اس کو ضرور حاصل کریں. اور کس وقت لقمہ دینا چاہیے, کس وقت نہیں دینا چاہیے, اس بارے میں انشاءاللہ آگاہی حاصل. انشاءاللہ مزید بھی ہم کوشش کر کے باقاعدہ اس موضوع کو سلسلے کا حصہ میں بنائیں گے, تاکہ اس حوالے سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں. دوسری کال واقعین سے اسرار بھائی نے پوچھی کہ نماز شروع کر رہے تھے, شروع کرنے سے پہلے کوئی شدت نہیں تھی, کوئی ریح وغیرہ یا پیشاب کی شدت نہیں تھی, نارمل حالت میں تھے, لیکن جب شروع کی تو اس کے بعد یہ شدت پیدا ہو گئی, تو اب نماز توڑ دیں, نماز جاری رکھیں, کیا حکم ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, اس میں یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا اگر اس کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی شدت سے پیشاب یا ریح خارج ہونے کا معاملہ ہو رہا ہے, یہ روکا ہوا ہے, اپنے آپ کو ضبط کیا ہوا ہے کہ پہلے میں نماز پڑھ لوں, صحیح, لیکن شدت بھی زیادہ ہے, تو اس صورت میں نماز شروع کرنا ہی جائز نہیں ہے. صحیح. اگر نماز سے پہلے یا نماز کے شروع میں کیفیت نارمل تھی, ٹھیک ہے, لیکن نماز کے دوران ہی کیفیت شدت اختیار کر گئی. اب شدت بھی فرمائے گی, شدت سے مراد اب شدت مطلب ایک ہے محسوس ہونا, ٹھیک ہے, اور بندہ اس کو ضبط کر لے, بعد میں پھر وہ چیز محسوس ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک ہے مسلسل شدت محسوس ہو رہی ہے, جیسے میں فارغ ہوں گا تو میں باتھ روم میں جاؤں گا, یہ کیفیت ہے, رکوع کر رہا ہے, سجود کر رہا ہے, اتحیات میں بیٹھ رہا ہے, تو بس یہی کیفیت ہے کہ بس جلدی جلدی میں نماز پوری کروں, اور رکوع سجود بھی صحیح طور پہ ادا نہیں کر پا رہا. تو یہ کیفیت جس میں شدت, یہ ایک الگ ہی بندے کو محسوس ہو جاتی ہے کہ اس وقت مجھے اس چیز کی شدت ہے. یا وضو روکا ہوا ہے, ری خارج نہ ہو جائے اور باقاعدہ ضبط میں ہی ساری نماز اسی دفاع کے اندر ہی گزرے آ رہی ہے کہ وضو نہ ٹوٹ جائے, وضو نہ ٹوٹ جائے, تو یہ ایک شدت والی صورت ہے. اس صورت میں نماز پڑھنا جائز نہیں. اگر دوران نماز ایسی کیفیت ہو جائے تو حکم یہی ہے کہ نماز توڑ دیں. اچھا, اب نماز توڑنے کے لیے پورا جیسے سوال میں تھا نا کہ پوری نماز پڑھنے کے بعد پھر ہی بندہ فارغ ہو یا کیا کرے, تو کسی بھی حالت میں اگر بہت زیادہ شدت اس کی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنا چونکہ مکروہ تحریمی ہے, حکم یہ ہے کہ نماز توڑ دے. اور نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر لے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کہہ لے, اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب اس کو حکم ہے کہ پہلے ان امور سے فارغ ہو جائے, ریلیکس ہو کر پھر اپنی نماز ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی کھڑا ہے اور ذہن اس طرف ہے, تو یہ اچھی بات نہیں. اگر مکمل کر لی تو نماز ہو جائے گی. اگر اس نے مکمل کر لی اور اس دوران نہ وضو ٹوٹا, وضو بھی نہیں ٹوٹا, تو نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا. جو بھی نماز تھی وہ نفس نماز تو ادا ہو گئی, لیکن اس حالت میں نماز پڑھنا یہ چونکہ مکروہ تحریمی ہے, اور مکروہ تحریمی عمل نماز میں جب ہو جاتا ہے تو نماز میں نقص آ جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس نماز کو باقاعدہ ریلیکس ہو کر نارمل حالت میں اس کا اعادہ کرنا واجب ہو. اچھا, دوبارہ پڑھنا, جیسے واجب چھوٹے تو دوبارہ پڑھنی ہے جان بوجھ کر, تو ایسی حالت کے اندر اسی طرح مکروہ تحریمی اگر کوئی فعل نماز میں ہو جائے تو اس صورت میں بھی ایک مشہور فقہ کا قاعدہ ہے, کلو صلاۃ ادیت مع کراہت تحریم تجب اعادتها, کہ جب نماز کسی کراہت تحریمی عمل کے مطابق کی وجہ سے نماز میں کوئی مکروہ تحریمی عمل اگر ہو جائے اور نماز اس طرح پڑھی گئی ہے تو اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے. چلو, یہ مکروہات بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے, اس کی بھی باری آئے گی. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا بات اتاری نور سے عرض کر رہا ہوں. ابھی پوچھنا یہ تھا کہ جی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں گے انشاءاللہ. آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मोहम्मद इमरान अत्तारी कराची बाबुल मदीना से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि जाए सजदा को चूमना कैसा? बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सजदे की जगह को चूम लेते हैं, इसी तरह मस्जिद के पिलर वगैरह चूमना कैसा? एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ फराए मस्जिद से बाहर निकल के चबूतरे पढ़ना है या फराए मस्जिद के अंदर पढ़ना है? इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। हुजूर 2 कॉल थी। पहली कॉल थी मोबाइल के हवाले से, हमारे कमर अब्बास भाई ने ये सवाल पूछा। आजकल ये बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई कि मोबाइल तो तकरीबन कमों बेश हर जेब के अंदर ही होता है, 2-2-3-3 और मुहताज लोग तो इसको बंद कर लेते हैं, और लेकिन कई लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, या जल्दी जल्दी में आए और नमाज में शामिल हो गए। अब जैसे ही शामिल हुए तो उधर कॉलर को तो मालूम नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उसने कॉल मिलाना शुरू कर दी। तो वो एक मिस कॉल देगा, नहीं उठाया तो दोबारा देगा, फिर तीसरी मरतबा देगा। तो बहुत ज़्यादा तशवीश बिलखुसूस जमात जब हो रही है तो फैल जाती है। और बाद दफ़ा जो इसकी टून्स लगाई जाती हैं आजकल वो गानों पर, साज़ों पर मुश्तमिल होती हैं। तो अब क्या करें नमाज के अंदर, इसका हल इरशाद फरमाइए। देखें, इसमें यही हुक्म है कि टून बजने की सूरत में अमल कलील के ज़रिए अगर वो टून बंद कर सकता है, मसलन सामने जेब में मोबाइल है, इसको पता है कि ये बटन दबाऊंगा तो रिंग टून ऑफ हो जाएगी, कि अमल कलील के ज़रिए वो बटन दबा देगा, बंद हो जाएगी। या साइड जेब में मोबाइल है या पेंट की जेब में मोबाइल है और इसको पता है कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो वो रिंग टून ऑफ हो जाएगी, तो अमल कलील के ज़रिए ऐसा करें। अब बस औक़ात ये टून ऐसी झंकारों वाली होती हैं, गानों पर मुश्तमिल होती हैं, और जमात के साथ जब इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा तशवीश, तो गाने ही लगाए होते हैं, गाने लगाए हुए होते हैं। और अब इस सूरत में जब नमाज में ऐसी टून बजते ही रहे मुसलसल, तो अब इसमें हो जाती है सिर्फ इसके अकेले की नमाज का मसला नहीं रहा, अब पूरी मस्जिद बस औक़ात इमाम साहिब से भूल चूक हो जाती है, किरात करते वक्त भूल चूक हो जाती है, तो अब ये होता है तशवीश इसमें बढ़ गई। तो अब ऐसी सूरत में चूँकि अब ये अपनी तवज्जो, ऐसा आदमी जिसकी नमाज की हालत में ऐसी कोई म्यूज़िकल या गानों वाली टून बज जाए तो उसकी अपनी हालत भी ख़राब हो रही होती है, अतराफ़ वाले लोग भी बस नमाज पढ़ के बस इसको देख रहे हो, देखना है कौन है, तो अब ये तशवीश वाला मामला होता है। तो इसमें यही कि अगर अमल कलील के ज़रिए वो रिंग टोन ऑफ कर सकता है तो करे। अब मोबाइल ऐसी जगह है जेब में कि मोबाइल को निकाले बगैर, फिर बाकायदा मोबाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसको खोले बगैर बटन नहीं दबेगा, बंद नहीं कर सकेगा। तो ऐसी सूरत में अब इसको हुक्म है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक तरफ सलाम फेरे, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, सलाम फेरे। सलाम फेरने के बाद अपने मोबाइल को ऑफ़ करें और फिर उसके बाद नमाज में दोबारा से नए सिरे से शामिल हो जाए। ठीक है। तो अब यह है कि हमारे नमाजियों को तवज्जो देनी चाहिए कि किस मौके पर अपने मोबाइल को हमने किस तरह रखना है। तो अपने मोबाइल को मस्जिद में आने से पहले, उमूमन मसाजिद में बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं जिसमें लिखा होता है कि नमाज मस्जिद में दाखिल होने से पहले मोबाइल ऑफ़ कर लें या रिंग टोन ऑफ़ कर लें, तो ये हमारी तवज्जो के लिए लिखे हुए होते हैं। सही। ये ऐसी फालतू नहीं लिखे हुए, तो इस पर अमल करना चाहिए। और बाकायदा इकामत से पहले भी बसा औक़ात तवज्जो दिलाई जा रही होती है, तो उस वक्त भी अपने मोबाइल की रिंग टोन को ख़ास तौर पे ऑफ़ कर लें, वाइब्रेट पे कर लें, या वाइब्रेट बज होने से भी तवज्जो बढ़ती है, बिल्कुल इसको रिंग टोन ऑफ़ ही कर लें। ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा मुनासिब है। तो इस तरफ ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और मसाजिद में म्यूज़िक वाली टून नहीं होनी चाहिए, और बाहर भी तो नहीं बाहर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसाजिद में भी सादी टून भी मस्जिद में क्यों बजे? ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होगा, तो यहाँ सादी टून भी ना ही बजे। ठीक है। हाँ, मस्जिद से अलावा घर, दुकान जहाँ होते हैं तो ज़रूरत के तहत अपने मोबाइल में रिंग टोन लगा सकते हैं, लेकिन वो भी सादी, उसमें भी जिस कदर सादी से सादी हो। चूँकि रिंग टोन का मतलब यह है कि आपको इन्फॉर्म हो कि कोई आपको याद कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है। सही। तो इसमें सादी टून भी चल सकती है। म्यूज़िकल टून लगा के या गाने लगा के ये खुद लगाने वाला भी गुनाहगार होगा। अब इसकी रिंग टून जो सुनेगा और वो भी खुशी से झूम रहा होगा गाने सुनते वक्त, तो वो भी गुनाहगार होगा। तो ये मतलब गुनाहगार होने और गुनाहगार बनाने की एक सूरत है। ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना। नातों की टूनें लगा लें, नातों की टून्स भी इस मौके पर लगाना, तिलावत, नात, अजान, सलातो सलाम, इनकी टून्स लगाना इस मकाम पर, अगरचे जब हम गानों से मना करते हैं तो शैतान कहता है कि फिर नात लगा लो, वो लगाई हुई लोगों ने, लगाई होती है लोगों ने। तो असल ये है कि शैतान बसा औकात जो है ना वो एक बुराई से बचाकर दूसरी बुराई में भी
لگا دیتا ہے. صحیح. تو اب یہ نعتوں کو یا قرآن پاک کی تلاوت کو یا حمد یا صلاۃ والسلام کو رنگ ٹون پہ لگانا یہ بے ادبی والا مقام ہے. صحیح. چونکہ رنگ ٹون کا بجنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے, یہ اطلاع مل رہی ہے کہ کال آئی ہے, کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے, آپ کو کوئی فون پہ بات کرنا چاہتا ہے, آپ فون ریسیو کر لیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اب صلاۃ والسلام بجے, صلاۃ والسلام کی آواز آئے یا تلاوت قرآن ہو یا کوئی تسبیحات ذکر و اذکار ہو, تو اس موقع پر اطلاع دینے کے لیے ان کا استعمال یہ بے ادبی ہے, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں لگانی چاہیے, یہ نہیں لگائیں, سادی ٹون ہو اس پہ اکتفا کریں. ٹھیک ہے حضور. اچھا اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ ٹون جو ہے مسجد میں جانے سے پہلے موبائل آف کر دیں, اور لوگ کرتے بھی ہیں اور کئی نہیں کرتے, جان بوجھ کر نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں. اب ایک اسلامی بھائی کی عادت ہے وہ بھول گیا آج کے دن, اب اس کا کال تو اس نے خود نہیں کی ہے, کال تو کسی نے کی ہے, کال آ گئی اور بار بار بجتی جا رہی ہے, وہ بند بھی نہیں کر سکا. اب جب نماز ختم ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوتا ہے, جو لوگ اس کے ساتھ لان تان کرتے ہیں, جو جھگڑے کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ اب بے احتیاطی, اگر کوئی باقاعدہ احتیاط کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور چونکہ احتیاط کرنے والا جو ہوگا وہ ٹون بھی سادی لگائے گا. صحیح. یہ قرائن سے پتہ چلتا ہے ٹون کہ سادی لگی لیکن وہ پھر بھی شور تو ہو رہا ہے, بار بار بج رہی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے حکم تھا کہ نماز توڑ دیتا. ٹھیک ہے. جب اتنی کثرت سے ٹون بج رہی ہے اور نماز میں توجہ اس کی, دوسرے نمازیوں کی, سب کی تشویش کا یہ باعث بن رہی ہے یہ ٹونز, تو ایسی صورت میں اس کو حکم تھا نماز توڑے. اس نے نماز نہ توڑ کے بھی غلط کیا. صحیح. اب جو لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو بس اوقات وہ بہت زیادہ بیجا کر جاتے ہیں, مسجد میں لڑائی بھی ہو مسجد جاتی میں ہے, جھگڑا نہیں بزرگ کریں. ہمارے بالخصوص. ہاں تو دیکھیں کسی کی, اب اس نے اس مسلمان سے ہو گئی یہ غلطی. ٹھیک ہے. اب اس نے دانستہ طور پہ, اب اس کو مسئلہ نہیں پتا کہ نماز مجھے توڑنی چاہیے تھی, نہیں توڑنی چاہیے تھی, یہ سیکھنا چاہیے تھا, نہیں سیکھا, اپنی نادانی سے اس نے نماز نہیں توڑی. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز توڑوں گا تو یہ شاید زیادہ اب کوئی بیچارہ پہلی دفعہ ہی نماز پڑھنے آیا ہے اور ابھی اس کو مسائل بھی نہیں پتا, علماء کے قریب بھی نہیں گیا, لیکن اس کو کسی نے ذہن دیا بھائی آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں, اور اس کی ٹون بج گئی پہلے دن ہی. اب اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ اس سے ہو رہی ہے غلطی, ٹھیک ہے, ممکن ہے وہ بھی ڈبل مائنڈ ہو رہا ہوگا کہ میں نماز توڑوں, پتہ ہی نہیں نا یا کیا کروں. تو اب ایک تو مسئلہ نہ سیکھنا اس موقع پر, یہ اس کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق نماز پڑھا جا رہا ہے کہ نماز توڑنا میرے لیے شاید زیادہ برا ہو, وہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز نہیں توڑ رہا, تو اب یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, جو غلطی ہوئی, اب اس بندے کو پیار محبت سے بھی سمجھایا جائے, اور پیار محبت سے جو سمجھایا جائے گا نا, زندگی بھر اس کے لیے نصیحت ہوگی, یار اس آدمی نے مجھے کتنے پیار سے سمجھایا کہ یہ غلطی ہے, نماز کا ادب, پھر مسجد کا ادب, پھر یہ سب چیزیں, پھر شرعی مسئلہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ ٹون بہت زیادہ بجے جا رہی ہے, آپ کی توجہ بٹ رہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو چاہیے تھا عمل قلیل کے ذریعے نماز میں یہ ٹون بند کر دیتے, اور عمل قلیل سے ممکن نہیں ہے تو آپ عمل کثیر کرتے. اچھا, یہ عمل قلیل بھی ارشاد فرمائے کہ اس سے یعنی کیا ہے تھوڑا سا؟ عمل قلیل کا مطلب یہ ہے مختصر عمل. مختصر عمل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ نماز کی حالت میں اس کام کے کرنے والے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. تو مثلا اگر جیب میں موبائل ہے, ٹون بجی, اب اس نے تھوڑا سا بٹن یوں دبا دیا, تو اس عمل سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ اس نے یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب تک وہ نکالے گا نہیں, اور جب تک یوں, اب اس حالت میں اگر کوئی موبائل رنگ ٹون آف کرے گا, تو اس حالت میں گویا میں نماز پڑھتے پڑھتے اس طرح کر رہا ہوں, تو مجھے کوئی بھی اس حالت میں یہ نہیں سمجھے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ حالت ہے عمل کثیر. ٹھیک ہے. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو جب لگے کہ عمل کثیر کیے بغیر رنگ ٹون بند نہیں ہوگی, تو اس کو چاہیے سلام پھیرے. جو طریقہ ہے نماز اس طرح توڑنے, ایسی کنڈیشن میں توڑنے کا صحیح طریقہ وہ یہ کہ سلام پھیرے, سلام پھیرنے کے بعد اپنا موبائل نکالے اور اس کو آف کر دیں. اب اس کے بعد پھر نماز نئے سرے سے شروع کریں. تو ایسی غلطی اگر کسی سے ہو تو پیار محبت نرمی سے سمجھایا جائے, اور اگر زیادہ جذباتیت اختیار کریں گے تو ایک غلطی تو اس سے ہوئی, دانستہ نادانستہ جس طرح بھی ہوئی. اب اس کے بعد جو دسیوں لوگوں نے اس پہ چڑھائی کی اور شور کیا, تو شاید رنگ ٹون نے اتنا شور نہیں مچایا ہوگا جتنا یہ 10-12 افراد شور کرتے ہیں. اب مزید جو مسبوق ہیں پیچھے نماز پڑھ لیں وہ متاثر ہو رہے ہیں, اور اس کی جو دل آزاری ہو رہی ہے, یہ مسجد کے اندر آ ہی گیا تھا اپنی اصلاح کے لیے, عبادت کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ شاید دوبارہ مسجد کے اندر نہ آئے. یہ ہے کہ بس حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے,
تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں برائی کو اچھے انداز میں مٹانا ہے. صحیح. برائی کو برائی والے انداز میں ہم دور کرنا چاہیں گے نا تو وہ دور نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں مسجد میں اس طرح کے معاملات کچھ نہ کچھ ہو، جیسے بچے شور کرتے ہیں، کبھی ٹون کا معاملہ ہو گیا، کبھی مانگنے والا آ گیا، تو ائمہ حضرات اگر اس کی ترغیب بنائیں کہ اپنے جو مقتدی ہیں، کیونکہ عموماً مخصوص ہی ہوتے ہیں، بعض لوگ مسافر ہوتے ہیں ورنہ محلے کے لوگ ہی ہوتے ہیں، تو اگر ان کی تربیت کرتے رہیں اور سمجھاتے رہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں یہ رویہ اپنانا نہیں ہے بلکہ حکمت عملی سے کام لینا، تو انشاءاللہ اس کے فوائد ظاہر ہوں. امام صاحبان کو اور جو مہذب طبقہ ہے نمازیوں میں، وہ آپس میں اس طرح کے مسائل سیکھیں سکھائیں. اور طے ہو جائے کہ بھئی جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کوئی نہیں بولے گا، امام صاحب خود ہی اس کو اچھے انداز سے سمجھا دیں گے. امام صاحب نماز کے بعد جی جی باقاعدہ 2-1 منٹ میں اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ مقتدیوں کے لیے یہ ایک سیکھنے کا موقع ہوتا ہے بالکل کہ غلطی ہوئی، بر وقت امام کی طرف سے اچھے انداز میں اصلاح ہو گئی. ٹھیک ہے. حضور ہمارے پاس بالکل قلیل وقت ہے. دوسرا سوال تھا عمران بھائی کراچی سے، 2 سوال تھے کہ جائے سجدہ کو چومنا کیسا؟ سجدہ کیا اسی زمین کو چومنا شروع کر دیا، یا مسجد کے پلروں کو دیواروں کو چومنا کیسا؟ نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے اندر؟ یہ وضاحت انہوں نے نہیں کی ہے. تو نماز کے اندر تو زمین کو نہیں چومیں گے جائے سجدہ کو. نماز پڑھنے کے بعد جیسے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا جب اٹھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، فارغ ہو گئے، اب گھر جانا ہے تو جائے سجدے میں گئے اور جگہ کو چوم لیا تو مسجد کو چومنا جائز ہے. ٹھیک ہے. مسجد کے پلر کو، چونکہ مسجد ایک متبرک جگہ ہے ٹھیک ہے. تو ان جگہوں کو چومنا جائز ہے. صحیح. کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے لیکن چومتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد کی جو نکلنے کی دعا ہے وہ جی. کہاں پڑھی جائے؟ ہاں جی. آیا عین مسجد سے نکلتے وقت پڑھی جائے یا فنائے مسجد سے بالکل باہر روڈ پہ نکلتے وقت پڑھی جائے؟ تو چونکہ یہ دعا ہے مسجد کی، ٹھیک ہے. جو عین مسجد ہے، مسجد کا وہ حصہ جو نماز کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس جگہ جب انسان جائے اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. صحیح. اور جب اسی عین مسجد جو مخصوص حصہ نماز کے لیے بنایا جاتا ہے اس حصے سے جب باہر نکل رہا ہو تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألوک من فضلک. تو فنائے مسجد میں آنے جانے کی یہ دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ یہ مسجد دعا ہے ہے. عین مسجد میں داخل ہونے کی اور عین مسجد سے باہر آنے کی. ٹھیک ہے. یعنی وہ حصہ کہ جہاں جس کو مسجد کہا جاتا ہے جی، اس سے جہاں پہ نکلتے باقاعدہ صفوں کی پٹیاں بنی ہوتی ہیں، لکیریں کھینچی ہوتی ہیں، نماز لوگ پڑھتے ہیں، وہ جگہ جو عین مسجد قرار دیا جاتا ہے، خاص کر لی جاتی ہے، یہ دعا اس جگہ داخل ہونے کی ہے، اس وقت پڑھی جائے اور اس جگہ سے نکلنے کی ہے. ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج بھی آپ نے الحمدللہ نماز کے واجبات کو سنا. اس کے علاوہ بھی کالز کے ذریعے جو سوالات پوچھے گئے اس کے ضمن میں بھی بے شمار مدنی پھول ہمیں حاصل ہوئے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.